مل جائے تو اس کامیابی کو، اس غیر متوقع بھلائی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے. کئی بیچارے بہت زیادہ بھلائی، خوبی، خیر ملے، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. تو فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ الخیر، اچانک بہت بڑی بھلائی سے، بہت بڑی خوبی سے یا اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں ہو سکتا. اور واعوذ بک من فجاءۃ الشر، یا اللہ اچانک شر سے، اچانک آنے والی برائی سے، اچانک آنے والے حادثات سے مولا آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو بھائی میں عرض کیا کرتا ہوں، چونکہ یہ بات ہو گئی ہے تو بات آ گئی ہے کہ انسان کی کامیابی، انسان کی حفاظت، انسان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ، مسلمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عثمان بن عفان، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے ہیں حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابان عثمان غنی کے بیٹے تابعی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی نے بارگاہ رسالت سے جو حفاظت کا ایک عمل سیکھا تھا، ایک مرتبہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے. حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میرے والد عثمان نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا. وہ مشہور دعا ہے، الحمدللہ بہت ساروں کو یاد ہے. بھئی یاد نہیں ہے تو یاد کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حضرت ابان نے فرمایا کہ میرے والد عثمان غنی فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا، صبح و شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر آفت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور آگے بڑے توجہ کے ساتھ بات سمجھیں. جب حضرت ابان یہ فرما رہے تھے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے، درس حدیث ہو رہا تھا، اس وقت حضرت ابان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کا ایک طرف جسم کا ایک حصہ فالج زدہ تھا. یہ ایک بازو اور پورے حصے پہ فالج ہوا ہوا تھا. جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا تو سامنے بیٹھے شاگرد بڑی توجہ کے ساتھ انہیں دیکھنے لگے. جب بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حاضرین یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. فرمایا میرے بھائیوں ساتھیوں، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں. آپ بھی سمجھ گئے نا کہ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا تو خود آپ کا یہ حصہ فالج زدہ ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، بس جس دن بھول گیا اسی دن مجھے یہ فالج ہوا تھا، اسی دن مجھے یہ فالج ہوا. تو فرمایا جو صبح شام یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. ہر انسان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. میرے ساتھ بھی 2 مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ ان واقعات میں بظاہر بچنے کی کوئی امید نہ تھی. ایک مرتبہ بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک مرتبہ
جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، چلتا ہوا پنکھا، میں لیٹا ہوا تھا تو چلتا ہوا پنکھا میرے سینے پہ آ گیا، اور وہ پنکھا بھی یہ پنکھا نہیں تھا، آپ نے پرانے پنکھے دیکھے ہوں گے جن کے نیچے وہ سریا لگا ہوتا ہے جی، وہ سریا لگا ہوا پنکھا، وہ بھاری پنکھا میرے سینے پہ گرا تو یقین جانے مجھے پتا بھی نہیں چلا سینے پہ پنکھا گرا ہے۔ میرے اور جو ساتھی ساتھ سوئے ہوئے تھے اٹھ گئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بس ساتھی ختم ہو گیا ہے، مجھے دبایا، جب خوب دبایا تب میری آنکھ کھلی۔ تو وہ حادثہ جب ہوا، اس حادثے میں مجھے الحمدللہ یاد ہے کہ میں نے گاڑی پہ بیٹھتے وقت وہ دعائیں پڑھ لی تھی، اور جب وہ پنکھے والا حادثہ ہوا تب بھی الحمدللہ میں دعائیں پڑھ کے سویا تھا۔ اور چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں حاضر تھے، عمرے کا سفر تھا، تو ساتھی کہنے لگے جی غار ثور پہ جانا ہے، بس فجر کے فوراً بعد وہ غار ثور پہ جانے کا پروگرام بناتے، ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے چل پڑے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اور اسی دن زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یاد رکھیں، فرمایا میرے والد عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے حفاظت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو بس یاد رکھیں کہ انسان کی حفاظت، یقین جانیں بلند و بالا بنگلے بنا لے اور تربیت یافتہ باڈی گارڈ رکھ لے، جدید سے جدید اسلحہ رکھ لے، رب کی قسم ہے ان چیزوں میں ایسی حفاظت نہیں ہے جیسی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک اعمال میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گفتگو چلی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔